ویلکم بیک ناظرین. بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے. مودی سرکار کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی اور پاکستان کا پانی روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مگر پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں عالمی برادری کو بھی اور بھارت کو یہ میسج دے دیا ہے کہ دریاؤں اور پانی کا تحفظ پاکستان کے لیے زندگی اور موت یعنی قومی سلامتی کا معاملہ ہے. اب اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی یا اسے براہ راست اعلان جنگ تصور کیا جائے گا. پاکستان کی لائف لائن اور ریڈ لائن بھی ہے، اور جو بھی ہماری ریڈ لائن کراس کرنے کی حماقت کرے گا اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا. اسی سے متعلق ہم بات کریں. عامر صاحب، آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ یہ جو بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، اب ایک طرف مارکہ حق میں جس طرح سے مودی سرکار نے مار کھائی، کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان کا پانی روکنے کی حماقت کرے گا؟ دیکھیں، وہ حماقت نہیں بلکہ عملی طور پہ اقدامات اٹھا رہا ہے، اور ظاہر ہے اسے 3-4 سال اس کام کے لیے چاہیے. 1 سال ہو چکا ہوا ہے جب سے انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور وہ جو کل خود بات کر رہے تھے مصدق ملک بھی، کہ جلال پور میں جس طرح وہ پانی کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں، ایک دم اضافی کر دیتے ہیں. وہ اپنی پوری ٹرائی کر رہے ہیں، بیانات بھی بھرپور دے رہے ہیں، اور عملی طور پہ بھی وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی نہریں نکالیں اور ہم سائڈ پہ کر دیں. لیکن ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پچھلے سال اعلان کر دیا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور لائف لائن بھی ہے. تو جو کچھ ہم نے 2-3 سیمینار باہر کر لیے انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جو گئے ہیں، احمد بلال صوفی، ساری جگہوں پہ ہم جیتے ہیں. لیکن یہ بات ہے ڈھاک کے 3 پات، اور لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. انڈیا کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. ہم نے جو کام کرنا تھا نا اتمام حجت کا، وہ ہم کر چکے کہ عالمی برادری کے پاس آربیٹریشن میں جا چکے، فیصلے ہمارے حق میں آ گئے. ہم برسلز میں بھی جا کے یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹر میں یہ کام کر چکے ہیں. جب ایک طرف پاکستان سوئٹزرلینڈ سے وہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے، دوسری طرف برسلز میں یہ موجود تھے مصدق ملک. اب ہم نے جو سیمینار یہاں پہ کیا، پوری دنیا سے لوگوں کو انوائٹ کیا، یہ بات اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا ہوا ہے نا کہ پھر یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور اسے جنگ کا اقدام سمجھا جائے گا. تو انڈیا کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ پھر ہم نے ان کا کچھ نہیں چھوڑنا. ہمیں جواب میں پتہ ہے کہ وہ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن یہ جو کہانیاں ہم کہتے رہے ہیں اس کو عملی صورت میں سمجھ لے انڈیا، کہ ابھی تو وہ ڈیم شروع کر رہے ہیں نا، نہروں کی تیاری کر رہے ہیں. پھر جب ہم یہاں سے جواب دیں گے تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی، اور وہ انفراسٹرکچر جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 40-50 سال میں یا 1960 کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد اس میں جو کچھ کر لیا ہوا ہے وہ سب تباہ ہوگا. اور پاکستان جب بالکل کلیئر ہے کہ جب ہم نہیں تو تم بھی نہیں، تو بس یہ بات سمجھ لیں. صحیح. شاہد حمید صاحب، اگر یہ ایسی حرکت کرتا ہے جو کہ پلاننگ اس کی جاری ہے، تو کیا ایکشن ہونا چاہیے پاکستان کا؟ جی دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ سال جو خفت اٹھانی پڑی مودی سرکار کو، اب اس کا بدلہ لینے سمجھ لیجئے یا وہ خفت مٹانے کے لیے انہوں نے آبی جارحیت کا یہ سلسلہ شروع کیا. اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے. جب بھی انہیں کوئی دوسرا ان کے پاس آپشن نہیں ہوتا تو وہ یہ آبی جارحیت شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھارت کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان نے جو کچھ اس کے ساتھ گزشتہ سال کیا ہے، اگر وہ جہاں بھی وہ اپنی قد سے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو پھر پاکستان اسے بھرپور جواب بھی دے گا. اسے تو اپنے طیاروں پہ بھی بڑا ناز تھا، اسے تو اپنے اس پہ اسٹرکچر پہ بھی بڑا ناز تھا، اپنے ویپنز پہ بھی بڑا ناز تھا. تو پاکستان تو ثابت کر دیا کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے. تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نہریں نکال کر یا ڈیم بنا کر پاکستان کا پانی روکے گا اور پاکستان چھپ کر کے اسے دیکھتا رہے گا تماشائی بن کر، تو اس کی بھول ہے. پاکستان اسے بھرپور جواب دے گا، اور ایسا جواب دے گا کہ وہ یاد رکھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو کردار بنتا ہے وہ عالمی اداروں کا بنتا ہے. عالمی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے، اور اگر کسی جگہ پہ کسی ایک معاہدے کی اگر پاسداری نہیں ہوگی، اس کو آنر نہیں کیا جائے گا، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ دنیا کے جو دیگر ممالک کے درمیان معاہدے ہوئے ہیں ان کی کیا صورتحال ہوگی، وہ کہاں سٹینڈ کریں گے. تو آج جو ہے یہ عالمی اداروں کا، UN اور جو دیگر عالمی قوتیں ہیں، ادارے ہیں، یہ ان کے لیے ایک سوال بھی ہے اور ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں، اور اس حوالے سے یہ جو معاہدہ ہے سندھ طاس معاہدہ، اس کا جو نفاذ ہے وہ یقینی بنائیں. کیونکہ اگر یہ یقینی نہیں بنے گا تو پھر مسائل اور مشکلات ہوں گے. اور جیسے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کل کہا تھا کہ وی وانٹ پیس ود ڈگنیٹی، تو پیس تو ہم چاہتے ہیں، ہم پرامن ہیں. پہلے بھی پاکستان نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. لیکن اگر کوئی چھیڑے گا، کوئی ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا، تو پھر
پھر ظاہر ہے کہ تھپڑ مارنا اور لات مارنا ہمیں بھی آتا ہے. پہلے بھی ہم نے یہ کر کے دکھایا بھارت کو, اور ہم دکھائیں گے. افغانستان بھی یہ کچھ دیکھ رہا ہے, جب بھی وہ اپنے قد سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان اسے واپس اس کے قد تک لے جاتا ہے. تو یہ انہیں سوچنا ہوگا کہ اگر یہ انہوں نے اپنے قد سے لمبی چھلانگ لگائی تو پھر بھرپور جواب بھگتنی پڑے گی. بالکل جی الیاس صاحب. دیکھیں جی بالکل اس کے بارے میں جو پاکستان نے ان کو بالکل, پاکستان یہ خاموش نہیں, پاکستان اس پر مسلسل کام کر رہا تھا. اور آپ بھی دیکھیں پاکستان سفارتی طور پر کر رہا ہے, اور بھارت کو اس بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ اگر تم کرو گے کچھ تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح پانی روکنا بڑا ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. اور پاکستان پانی لینا جانتا ہے, اور اس بارے میں بھارت کو بھی پتہ ہے. بھارت نے خاموشی اختیار کی ہے. آپ دیکھ لیں نیدرلینڈ کی جو آربیٹریشن جو تھی, جو عدالت تھی, اس میں جب یہ گئے ہیں تو بھاگ گئے. بھارت نے اپنا موقف, ان کو پتہ تھا کہ فیصلہ جو آ گیا ہے تو اس پر وہ بھارت نے بجائے ادھر اپنا موقف پیش کرنے کے تو ادھر سے بھاگ گیا. تو اس کے پاس اب کچھ ہے نہیں ہے, خاموشی سے سائیڈ لائن ہوا ہے. اب دنیا بھر کو پاکستان کو پتہ ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ کرنا ہے. تو دنیا بھی اس چیز کو سمجھے کہ بھارت جارحیت نہیں کر رہا, دہشت گردی کر رہا ہے, آبی دہشت گردی. تو آبی دہشت گردی کی یعنی کہ انہوں نے 24 کروڑ عوام کا جو پانی بند کرنا ہے, ان کی اکانومی کو تنگ کرنا ہے. تو یہ سب لوگوں کو پتہ ہے اس بارے میں. دیکھ لیں کہ کل بھی جو لوگوں نے کہا کہ نہ صرف پاکستانی بلکہ دوسروں نے بھی کہا کہ بھارت کی جانب سے جو جارحیت کی جا رہی ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور آزادانہ طریقے سے جو پانی 1960 میں جو معاہدہ ہوا تھا, سنتاس معاہدہ, جس پہ سائن دستخط کیے تھے کہ 3 دریا ادھر 3 دریا ادھر, تو اس کے مطابق پانی تو پاکستان کو ملنا چاہیے. پاکستان کا بنیادی رائٹ ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کو دینا پڑے گا بھارت کو. بھارت جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. نہ ہی وہ اپنی انسپیکشن کے لیے ادھر ٹیم بھیجتا ہے, نہ ہی ادھر سے وہ انسپیکشن کے لیے ٹیم ادھر جانے دیتا ہے, کیونکہ وہ غلط کر رہا ہے. بھارت کی جانب سے جو ہے پائپ بچھا کے 2 دریاؤں سے پانی پھر اپنے لیا جا رہا ہے, تو اس کے پاکستان کو نقصان پہنچائے. پاکستان نہ وہ پانی روک سکتا ہے. اور پچھلی مرتبہ بھی دیکھیں جب بارشیں زیادہ ہوئی تو پانی روک نہیں سکا, پانی ان کے دریا توڑ کے پاکستان میں داخل ہو گئے. تو یہ جو صورتحال ہے بھارت کو سوچنا چاہیے. ٹھیک, نہ صرف اس نے اپنے بندے مار دیے ادھر, پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچایا. تو اب بھی اگر یہ کرے گا تو اس کو سامنا کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی آبی جارحیت کے حوالے سے. فیصل صاحب, اب جس طرح سے نائب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں پانی روکنے کی بھارتی کوشش جنگ تصور ہوگی. اب ظاہر ہے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی بھارت کو یقیناً مہنگی پڑے گی. اب کیا ایک دفعہ جو منہ کی کھانا پڑی مودی سرکار کو, کیا دوبارہ سے ایسی حماقت کرے گا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ کی طرف معاملات لے کر جائے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ بھارت جو ہے نا یہ لاتوں کا ہی بھوت ہے. اس کو آپ کتنا بھی پیار و محبت سے سمجھا لیں, دلیل سے سمجھا لیں, منطق سے یہ سمجھتا ہی نہیں ہے. اس کو لاتوں کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان دیکھیں بنیادی طور پہ اب جو قدم اٹھا رہا ہے وہ اتمام حجت ہی ہے نا پاکستان کی. بھائی سب چیزیں ختم ہو گئی, دنیا میں جا کر بھی بتایا, دنیا کو اپنے پاس بلا کر بھی بتایا کہ بھارت کا کیا طرز عمل ہے, کہ بھارت جو ہے وہ ایک 24 کروڑ لوگوں کے ملک کو جو ہے وہ پانی سے محروم کرنا چاہتا ہے, اور جو دنیا کے مقررہ کردہ تقاضے قوانین ہیں ان کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور پاکستان کا اگر پانی روک دیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہم پیاسے مر جائیں؟ یہ تو ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے. اگر بھارت اپنی اس جو کہتے ہیں نا گھناؤنی سازش سے کرائیت آنی چاہیے بھارت کو, کہ کوئی کسی کا پانی بھی بند کرتا ہے. اچھا آپ کر بھی نہیں سکتے, آپ تو ایک بلا وجہ کی کہتے ہیں نا آسان اور لفظوں میں کہ آپ بلا وجہ کی ایک برم بازی کر رہے ہو, ہم پانی بند کر دیں گے. اس کی انہوں نے کوشش سے بھی جو دنیا کو دکھانے کے لیے جو برحال کر رہے ہیں. لیکن اگر بھارت اس نے اپنا عمل جاری رکھا تو بھارت کو اس کی بہت بھاری قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی. دنیا اس وقت ایک جنگ سے نکلی ہے. دنیا اس جنگ کے اثرات سے جو ہے دنیا کا ہر شہری جو ہے متاثر ہوا ہے. اب دنیا جو ہے کسی نئی جنگ کی متعامل نہیں ہو سکتی. لیکن بھارت نے اگر اپنا عمل نہیں روکا تو پاکستان کے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ اس کا جو ہے جو طریقہ کار ہے, رائج طریقہ کار ہے, کہ اس کو جنگی زبان میں جو ہے وہ جواب دیا جائے, اور اس کے سارے ارادوں کو, ساری خواہشات کو جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دیا جائے. پھر ایک دنیا دوبارہ ایک جنگ کی اس طرف بڑھ جائے گی. دنیا اس جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتی. تو دنیا کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے بھارت کو سمجھائے کہ عقل کے ناخن لو, ورنہ پاکستان نے پہلے بھی بہت مارا تھا, اب پھر پاکستان تم کو بہت مارے گا. جی خالد قیوم صاحب. دیکھیے بھارت پاکستان کے پانی کو پاکستان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے, اور اس پر پاکستان کی سیاسی قیادت واضح کر چکی ہے کہ یہ
معاملہ جو ہے پانی جو کشمیر سے بہنے والے دریا ہیں پاکستان میں بہنے والے دریا ہیں وہ پاکستان کی لائف لائن ہے پاکستان کی ریڈ لائن ہے اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کو بنجر بنانے کا منصوبہ جو ہے وہ بنا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی جو 80% سے زائد جو آبپاشی کا نظام ہے اریگیشن سسٹم ہے وہ انہی 3 دریاؤں پر جو ہے وہ قائم ہے انہی پر بنایا گیا ہے اور اس کے لیے بھارت جو ہے وہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ منصوبہ بندی کر رہا ہے اور خاص طور پر دریائے چناب کا جو پانی ہے اس کو ہماچل پردیش سے ایک 8.7 کلومیٹر طویل جو ہے وہ ٹنل کے ذریعے جو ہے وہ دریائے چناب کا پانی جو ہے وہ بیاس میں منتقل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے جو ہے بہت ہیوی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے وہاں پر 2352 انڈین روپیز جو ہیں وہ اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور اس کی جو باقاعدہ ٹینڈرنگ ہے ٹینڈر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھی آ چکی ہیں اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے درست فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو جس طرح سیمینار میں ہائی لائٹ کیا گیا اب دنیا کے سامنے رکھا ہے اور پاکستان کو اس حوالے سے پاکستان کی جو اس وقت ساکھ ہے خاص طور پر مارکا حق میں جس طرح بھارت کی کو ذلت میں شکست ہوئی پاکستان کی پوری دنیا میں عزت ہوئی ایران امریکہ جنگ بند کرانے میں پاکستان کی عزت پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور پاکستان کو اس صورتحال میں پوری دنیا کے سامنے یہ کیس لے کر جانا چاہیے اور اس کا جو پاکستان کی ساکھ اب بہتر ہوئی ہے اچھی بنی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ٹھیک ہے جی پوائنٹ آپ کا آ گیا خالد صاحب وقت ختم ہو گیا آپ سب کا جی بہت شکریہ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی فیڈ بیک دیجیے گا خیال رکھیے اللہ حافظ